Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, inshallah, today we are going to discuss the common issues regarding essay writing and some useful tips for essay writing. جو common issues ہے جو اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہم نے آپ لوگوں کو آج شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایسے کو کس طرح یوزفل بنائیں، کچھ ٹپس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یوزفل ٹپس ہوں گے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ شیئر کیے جائیں. تو لیکچر کو آخر تک دیکھیے گا. سب سے پہلے کامن ایشوز ریگارڈنگ ایسے رائٹنگ. جو ایسے رائٹنگ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، جو مسئلے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلا کیا ہے؟ سائیکولوجیکل پریشر. سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کا نفسیاتی، آپ کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. کوشش کریں کہ اس کو آپ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اپنے سٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کے اوپر اس کا پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر جو کچھ ان کو آتا بھی ہے پریشر کی وجہ سے، وہ سب بھی ان کے ذہن سے چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنے جو ہے سائیکولوجیکل جو پریشر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بالکل اس کو لائٹ لے لیں. جب آپ ٹاپکس دیکھیں گے ان کو بالکل کول ہو کر آپ جو ہے بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان کو دیکھیں. اس کے بعد ہے لینگویج ایشو. آپ کے پاس کیونکہ ہم اکثر اپنے زبان میں ہم نہیں لکھتے ہیں، کسی دوسرے زبان میں ہم لکھتے ہیں، تو زبان کا بھی ایشو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لکھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو گرامر پر آپ لوگوں کو اولڈ حاصل ہونا چاہیے. ایز وی ڈسکسڈ اٹ ان the prerequisites of essay, that grammar is necessary to write انگلش ایسے اور کسی بھی زبان کے ایسے کو لکھنے کے لیے اس زبان کی گرامر پر آپ کو اس زبان کی لینگویج پر آپ لوگوں کو عبور حاصل ہونا چاہیے. جو تیسرا جو مسٹیک ہے وہ بہت بڑا مسٹیک ہے. کوشش کرے کہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک اسپیشلی ان کوٹیشنل ایسیز. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ٹاپک کو سمجھنے میں ہم اس کو ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور چیز پہ ہوتا ہے. اکثر جو ہے کوٹیشنل ایسیز میں ایسے ہوتا ہے. تو آگے چل کر ہم اس کو انشاءاللہ مزید ڈسکس کر لیں گے کہ اس کو ہمیں کس طرح اوور کم کرنا ہے اور کس طرح میں جو ہے صحیح لکھنا ہے. جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں، ایکسپوزیٹری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوٹیشنل ہوتے ہیں تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. جب وہ کوٹیشنل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو آپشن ہے آپ کے پاس تو کوشش کریں کہ کوٹیشنل ایسیز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بہت رسکی ہے. کوٹیشنل ایسیز کوٹیشنز کے جو ہے ایک میننگ ان کی نہیں ہوتی ہے، ان کے مختلف میننگز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا جو ہے آپ کسی کوٹیشن سے آپ کوئی اور میننگ لیتے ہیں، لیکن ایگزامنر اس کو کچھ اور سمجھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مارکس کم آ سکتے ہیں یا آپ کو بالکل 0 نمبر بھی اس میں مل سکتے ہیں. پھر کوٹیشنل ایسیز کی 2 کائنڈز ہوتے ہیں. کوٹیشنل 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈینوٹیٹیو، ایک ہوتا ہے کنوٹیٹیو. ڈینوٹیٹیو کوٹیشنز وہ ہوتے ہیں جن کا لفظی میننگ جو ہے ہوتا ہے، لفظی میننگ سے جو ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. اور کنوٹیٹیو وہ ہوتے ہیں جن کا مجازی میننگ ہوتا ہے، اس کے لفظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈینوٹیٹیو جیسے کہ سویٹ آر دا یوزز آف ایڈورسٹی. سویٹ یعنی میٹھے ہے، آر دا یوزز آف ایڈورسٹی جو محنت مشقت ہے اس کا پل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو بالکل اس کے الفاظ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے لفظی میننگ سے اس کا میننگ نکل رہا ہے، حقیقی میننگ ہے. تو اس کو ایسے کوٹیشنز کو کہتے ہیں ڈینوٹیٹیو. لیکن وہ کوٹیشنز جن کے ورڈز کچھ اور کہتے ہیں، ان کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنوٹیٹیو. جیسے کہ برڈ لوز اٹس نیسٹ.
پرندہ اپنی گھونسلے سے محبت کرتا ہے. تو اس کا جو ہے اصل میننگ کچھ اور ہوتا ہے. ابھی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے ایسے جو ہے برڈ پر لکھیں یا اس کے نیسٹ پر لکھیں، نہیں. اس میں یہاں پہ وطن کی اہمیت پر آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے، گھر کی اہمیت پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. تو جو مجازی میننگ دیتے ہیں ان کو کنوٹیٹو کہتے ہیں، اور جو حقیقی ورڈز ان کی میننگ دیتے ہیں ان کو ڈینوٹیٹو کہتے ہیں. تو اگر پہلے کوشش کریں کہ کوٹیشنل ایسیز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں، کوئی اور کوٹیشن کوئی اور ایسے آپ اٹیمپٹ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ جو ڈینوٹیٹو کوٹیشنز ہوتے ہیں ان کو آپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں بجائے کنوٹیٹو کی، کیونکہ کنوٹیٹو میں بہت رسک ہوتا ہے، اس کی مجازی میننگز ہوتے ہیں. تو ڈینوٹیٹو میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی دیکھیں اس میں جو ہے اس پورے سینٹینس میں سویٹ آر دا یوزز آف ایڈورسٹی. تو آپ اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں سب سے زیادہ جو فوکس ہے، جو سٹریس دیا جا رہا ہے وہ کس ورڈ پر دیا جا رہا ہے؟ آف کورس دیٹ از ایڈورسٹی. محنت ہے، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہارڈ ورک پہ جو ہے لکھنا ہوگا ایسے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ورڈ پر سٹریس دیا جا رہا ہے، تو آپ نے اسی سے لکھنا ہے، سویٹ پر نہیں لکھنا ہے، آپ نے یوزز پر اس طرح نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو ایشو ہے، ایک کامن ایشو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور کوٹیشنل ایسیز کے متعلق بھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. جو چوتھی بات ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے ایک ٹیسٹ میں، بالکل ایک ایزی ٹیسٹ تھا، لیکن ٹائم مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے ٹائم کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے میں اس میں رہ گیا. تو کوشش کرے کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرے کہ مجھے کس چیز کو کتنا ٹائم میں اٹیمپٹ کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں پورا پیپر ایسے کا ہوتا ہے، کچھ اور ایسے پیپرز ہوتے ہیں جن میں آپ لوگوں کو ایسے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں کرنا ہے. تو پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر کے جائے کہ مجھے ایسے کو اتنا ٹائم دینا ہے، اور اتنے ٹائم میں آپ کوشش کریں اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. تو ٹائم مینجمنٹ کا بھی آپ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. پھر لیک آف نالج کنٹینٹ. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹاپک پر آپ لکھنے جا رہے ہیں، اس کی نالج آپ کے پاس نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کسی بھی ٹاپک کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ اس سے ریلیٹڈ نالج میرے ساتھ ہیں، انفارمیشن ہے یا نہیں. اگر ہیں تو آپ اس کے لیے اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، ادروائز ڈونٹ گو فار اٹ، کیونکہ اس سے برا آپ کہہ سکتے ہیں امپریشن پڑ سکتا ہے. اب چلتے ہیں ٹورڈز سم یوزفل آپ کہہ سکتے ہیں ٹپس آف ایسے رائٹنگ. کچھ ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ جو میرے اور میرے اپنے اساتذہ سے میں نے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دیر مسٹ بی کریٹیوٹی ان یور رائٹنگ ناٹ کاپی. آپ کے ایسے میں جو ہے کریٹیوٹی ہونی چاہیے. جو چیکر ہے، جو ایگزامنر ہے، اس کو پتہ لگے کہ اس نے خود سے لکھا ہے، اس نے کہیں اور سے رٹا لگا کر یاد نہیں کیا ہے، اس نے کہیں اور سے کاپی نہیں کیا. تو ایسے آپ جتنا بھی آپ کریٹیو بنائیں گے اپنے آئیڈیاز کو اس میں لگائیں گے، کیونکہ ایسے آپ کے آئیڈیاز کا نام ہی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آئیڈیاز اس میں انکلوڈ کر لیں، اس میں کریٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. جو دوسرا، اس سے آپ کے جتنا بھی چھوٹا ایسے ہو لیکن آپ کے مارکس اس میں زیادہ آ سکتے ہیں. دوسری بات ہے گو فار دا ٹاپک وچ از کنفرمڈ ان یور مائنڈ. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کنفرم ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہے، تو اس پہ جو ہے آپ اس کی طرف جائیں. اگر آپ کو شکوک شبہات والے کسی بھی ٹاپک کی طرف نہ جائیں، جیسے کہ میں نے ڈینوٹیٹو اور کنوٹیٹو کوٹیشن کی بات کی. تیسرا جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ میمورائز دا ڈیفینیشنز آف سم ٹاپکس. کوشش کریں کچھ ٹاپکس کے جیسے کرپشن ہے، ٹیررزم ہے، یا اور انمپلائمنٹ ہے، ایسے چیزوں کی جو ہے کوشش کریں آپ ان کے، یا اور ٹاپکس ایسے آتے ہیں تو ان کی کچھ ڈیفینیشنز آپ یاد رکھیں. ان سے ریلیٹڈ جو ہے آپ ورسز آف ہولی قرآن آپ یاد رکھیں. ان سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث یاد کریں، سٹینزاز یاد کریں، کوٹیشنز یاد کر لیں، اپنے ساتھ لکھیں، ان کو رجسٹر میں لے کے اور ان کو یاد کریں، تاکہ کسی بھی ٹاپک پر آپ کے ساتھ کم از کم موٹیویٹر جو اسٹارٹ میں آپ لیتے ہیں آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے. اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے
آپ کے انٹروڈکٹری پیراگراف اور آپ کے ایسے پر. اور چوتھی جو بات ہے کہ ٹیک اے پازیٹیو اسٹانس ان ایسے اینڈ کیری ان آن اٹ. کوشش کریں کہ ایسے میں آپ پازیٹیو اسٹانس لے لیں, پازیٹیو اپنا موقف لے لیں, نیگیٹو کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز بھی ہوں گے اور ایگزامینر کو بھی لگے کہ یہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد برین اسٹارمنگ آپ کریں, جو میں نے آپ لوگوں کو آؤٹ لائن بتایا تھا. تو آؤٹ لائن میں آپ کا برین اسٹارمنگ ہوتا ہے. اپنے پوائنٹس کو پہلے الگ لکھیں, آؤٹ لائن میں پوائنٹس اپنے الگ لکھیں, پھر آپ جو ہے ایسے کو لکھنا شروع کریں. ڈائریکٹ آپ لکھنا شروع نہ کریں, پہلے برین اسٹارمنگ کریں, یعنی سوچیں, پوائنٹس سوچیں, ان کو لکھیں الگ سے, پھر آپ جو ہے اٹیمپٹ کرنے کا اسٹارٹ کر دیں. پھر سفٹنگ ریلیونٹ اور ریلیونٹ. جب آپ لکھیں گے, آپ برین اسٹارمنگ کریں گے, آپ اس کو آؤٹ لائن بنائیں گے, پھر اس کو ایک نظر اور آپ دیکھیں کہ اس میں کون سے ریلیونٹ ہے اور کون سے ارریلیونٹ ہے. جو ارریلیونٹ ہے, فضول ہے, کوشش کریں ان کو اپنے ایسے کو بڑھانے کی وجہ سے ان کو ارریلیونٹ کو نہ لکھیں. اس کا بجائے آپ کے ایسے کو بڑھانے کا, اس کو جو ہے نیگیٹو امپیکٹ سے کر سکتا ہے, تو کوشش کریں ارریلیونٹ آئیڈیاز نہ لکھیں. اور جو ساتویں بات ہے کہ لینتھ آف ایسے ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ ایگزام. مختلف ایگزام ہوتے ہیں, اس سے کہ سی ایس ایس لیول کا آپ نے بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے چھوٹے لیول پر آپ کو جو ہے چھوٹے سے لکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہے تو آپ زیادہ لکھیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. تو کوشش کریں جو ریکوائرڈ نمبر آف ورڈز ہیں یا پیراگرافس ہیں, آپ اتنے ہی آپ جو ہے اپنے ایسے میں لکھیں. اگر زیادہ مانگ رہے ہیں تو آپ کم نہ لکھیں, اگر کم مانگ رہے ہیں تو آپ زیادہ نہ لکھیں. اس سے بھی آپ کے ایسے پر برا افیکٹ پڑ سکتا ہے. آپ اس کو حد سے زیادہ لمبا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ایسے کے ریلیٹڈ کچھ ٹپس اور سجیشنز تھے, اور کچھ ایشوز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا. اگر اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی ایشو ہے ریگارڈنگ ایسے رائٹنگ تو کائنڈلی فیل فری ٹو آسک اس. انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.